کیا ہوگا، دکھائی جائے گی مگر شرم شان محبوبی، دکھائی جائے گی مگر شرم شان محبوبی، اور کیسی شان دکھائی جائے گی کہ آپ ہی کی خوشی کا کہاں ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی کا کہاں ہوگا، خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، کسی کے پاؤں کی بیڑی میں کاٹتے ہوں گے، کسی کے پاؤں کی بیڑی میں کاٹتے ہوں گے، کوئی اسیر غم کو پکارتا ہوگا، کوئی اسیر غم کو پکارتا ہوگا، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا، گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف سے ایک صدا ہوگی، المدد یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت فرما گئے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، تو تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، کسی کو لے کے چلیں گے تیرے رشتے سوئے جہیم، ذرا تصور کریں، تصور کریں کسی کو فرشتے سوئے جہیم یعنی جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں نا، کسی کو حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان لکھ رہے ہیں، کسی کو گویا جیسے کہ فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا، وہ آقا کی طرف بار بار دیکھتا ہوگا، کسی کو لے کے چلیں گے تیرے رشتے سوئے جہیم، ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا، شکست پاؤں میرے حال کی خبر کر دو، کوئی کسی سے یہ رو کے کہہ رہا ہوگا، خدا کے واسطے جلوے سے عرض حال کرو، خدا کے واسطے جلوے سے عرض حال کرو، اسے خبر کے دم بھر میں ہائے کیا ہوگا، کسے خبر کے دم بھر میں ہائے کیا ہوگا، پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل یا رسول اللہ
رو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا، زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر جناب پاک کے قدموں پہ گر گیا ہوگا، کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر، کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، گویا کہ کیسے پکارتا ہوگا؟ المدد یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ، المدد یا آقا، المدد یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ۔ کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی۔ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان کے اس پورے کلام کو سمجھے، کہیں وہاں کوئی پکار رہا ہوگا، کوئی یہاں دامن سے لپٹ گیا ہوگا، کوئی قدموں سے لپٹ گیا ہوگا، کوئی ہاتھ پکڑ کر حال دل سنا رہا ہوگا، کوئی کسی کو کہہ رہا ہوگا آقا کو خبر کر دو، آقا کو بتا دو میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سارا جو معاملہ بیان کیا نا، یہ ساری چیزیں جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہی ہیں، یہ فریادیں، یہ آہیں، یہ سسکیاں، یہ فریادیں، یہ پکاریں، یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی۔ مقدس آنکھ سے تار اشک کا بندہ ہوگا کہ جب بارگاہ رسالت میں یہ چیزیں آئیں گی نا تو میرے آقا کے مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے۔ یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی، مقدس آنکھوں سے تار اشک کا بندہ ہوگا، ہزار جان نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، عزیز بچے کو جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، مقام فاصل و ہر کام مختلف اتنے، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا۔ ارے اس شعر کو سمجھیں، مقام فاصلوں پہ، یعنی کتنا بڑا محشر کا میدان محشر، اور وہاں اس کے بعد مختلف کام، کہاں سے کوئی سرا سے پکار رہا ہے، تو کوئی لبے کوثر سے پکار رہا ہے، تو کوئی میزان عمل سے پکار رہا ہے، کسی کو لے کے چلیں گے فریچ سوئے جہیم، کوئی کہاں سے پکار رہا ہوگا، کوئی کہاں سے پکار رہا ہوگا۔ مقام فاصلوں پہ کام مختلف اتنے، وہ دین ظہور کمال حضور کا ہوگا، وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضل و کمال کا ایسا مظاہرہ ہو رہا ہوگا کہ آپ اپنے دامن میں چھپا چھپا کر اپنے غلاموں کو جنت میں داخلہ دلا رہے ہوں گے۔ وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غیری، بولو میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر
بشر آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، کتنے ہی انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کسی غیر کی طرف جاؤ، اور کی طرف جاؤ، اور کی طرف جاؤ. مگر جب بارگاہ رسالت میں حاضری ہوگی، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، نانا حسنین کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے آقا، میرے آقا کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، خاتون جنت کے بابا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی تو میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میں ہوں، ہاں آج میں ہوں. میرے آقا نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، نہیں، یہی وہ مقام ہے جہاں پر دیگر انبیاء کرام نے بھیجا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح بھیجا تھا کہ وہاں جاؤ، وہ مقام محمود پر آج فائز کیے گئے ہیں. میرے حضور فرمائیں گے انا لہا، آج میں ہوں. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، مل کر بولو، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری. اب مل کے بولنا ہے، میرے حضور کے لب پر. ناظرین، چینل کے ناظرین بھی جھم جھم کے بولو، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، انا لہا ہوگا، انا لہا ہوگا، انا لہا ہوگا، انا لہا ہوگا. میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا. اور کیوں نہ ہو، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ، سب چمکنے والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، ہمارا نبی. میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، مل کر بولو، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، انا لہا ہوگا، انا لہا ہوگا. میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. دعائے امت بدکار ورد لب ہوگی، آقا کی کیفیت کیا ہوگی؟ دعائے امت بدکار ورد لب ہوگی. خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہوگا، غلام ان کی عنایت سے چین میں. اور کیوں نہ ہو، جب سجدے میں سر جھکا ہوگا نا تو اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، جس کا خلاصہ ہے حبیب سر اٹھائیے، مانگے کیا مانگتے، جو مانگو کہ عطا کیا جائے گا. تو پھر کیوں نہ ہو، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے. عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. میں ان کے در کا بھی بولو، فضل مولا سے سب مل کے بولو، فقیر کا جنت میں اس طرح ہوگا. ان کے در کا کیسا بھکاری ہو،
کہ ان کے در کا بھکاری ہوں، مشکل کشا کے در کا بھکاری ہوں، خاتون جنت کے در کا بھکاری ہوں، خاتون جنت کے ساتھ ساتھ حسن اور حسین کے در کا بھی بھکاری ہوں، خلفائے راشدین کے در کا بھکاری ہوں، ہر صحابی کے در کا بھکاری ہوں، ارے میں تو غوث پاک کے بھی در کا بھکاری ہوں، امام اعظم کے در کا بھکاری ہوں، اعلی حضرت کے در کا بھکاری ہوں، ارے اتنی نسبتیں مجھے ملی ہیں تو میرا بیڑا پار کیوں نہ ہوگا؟ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں اس طرح ہوگا، سب کا بھی جنت میں اس طرح ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں اس طرح ہوگا۔ سوچو اس وقت ہم پیارے آقا کی تعریف کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں نا، کر رہے ہیں نا، ان کے اہل بیت کی تعریف و ذکر کر رہے ہیں نا، الحمدللہ بولا نہ کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بولا کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر کے بولو کر رہے ہیں۔ اور اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے۔ میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میرے یہ بندے میری زمین پر جمع ہو کر، میری مسجد میں جمع ہو کر، یا مدنی چینل کے سامنے بیٹھ کر اپنے گھروں میں میرے پیارے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے پیارے حبیب کے جو محبوب ہیں، جن سے میرے حبیب محبت کرتے ہیں، یہ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ ذرا بتائیے کہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کے ذکر کو اللہ کتنا پسند فرماتا ہے؟ اللہ کتنا پسند فرماتا ہے ان کے ذکر کو؟ تو جب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے حبیب کا ذکر کر، اس کے حبیب کے چاہنے والوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ امید کریں کہ اللہ کریم ہم سے راضی ہو کر ہمیں بغیر حساب کے جنت دے دے گا؟ کیوں نہ؟ کہ اللہ کے ساتھ تو بندے کو اچھا گمان رکھنا ہی ہے، واجب ہے۔ کہ اللہ خود فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ ہم اللہ سے کیوں نہ اچھا گمان کرنا چاہیے کہ مولا یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ بھی تیری ہی توفیق سے ہو رہا ہے، تیری کرم سے ہو رہا ہے۔ یہ اتنا دور دراز سے گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، سفر کی تکلیفیں اٹھا کر یہاں بیٹھے ہیں، رات کا اتنا حصہ گزار کر بیٹھے ہیں، مدنی چینل پر نہ جانے کتنے ہیں، سوشل میڈیا پر نہ جانے کتنے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں شامل ہیں۔ کیا عجب یہ بیٹھنا، یہ ذکر کرنا۔ آج عاشورے کی رات ہے، امام حسین کی یاد ہے، شہداء کربلا کی یاد ہے، اسیران کربلا کی یاد ہے، اہل بیت اطہار کی یاد ہے، صحابہ کرام کی یادیں ہیں، محبوب کریم کی یادیں ہیں۔ کیا عجب کہ یہ یادیں، یہ ذکر ہمارے لیے بے حساب مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ کتنا کرم ہو جائے کہ جب ہم اللہ کے حضور قیامت کے روز حاضر ہوتے ہی اعلان ہو جائے کہ انہیں بے حساب جنت پہ داخلہ دے دو۔ ایک بڑی تعداد جن کی صحیح گنتی اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، بے حساب جنت پہ داخلہ ہوگا، ان کا حساب نہیں ہوگا، بغیر حساب کے جنت پہ داخل کر دیے جائیں گے۔ تو جب ہم مالک جنت ساقی کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، اس فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں، جن کی شان یہ ہے کہ ان کا نام ہی ایسا ہے کہ جو جہنم کی آگ سے روک ہو جائے۔ امام حسن اور امام حسین کا ذکر کریں، ان کا ذکر کر رہے ہیں جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ خاتون جنت کا جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ مولا علی کا جو اولیاء کرام کے سردار ہیں، ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جو تمام نبیوں کے سردار ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو کرم کیوں نہ ہوگا؟ عاشورے کی رات، با برکت رات، اتنی کریم والی رات، اتنی خصوصی رات کہ اس رات اللہ کریم نے، یعنی 10 محرم الحرام، یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں اللہ کریم نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے نجات دی. یہ وہ تاریخ ہے 10 محرم الحرام. اللہ کریم اپنے اس کرم کے صدقے میں ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے دے. 10 محرم الحرام یہ وہ رات ہے، یہ وہ تاریخ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آپ کو نکالا گیا. تو اللہ کریم ہم سب کو آلام و مصیبتوں کے اندھیروں سے نکال کر خوشیوں کے نور میں داخل فرمائے. آسانیوں راحتوں کے راستے پر اللہ کریم ہم کو چلنا نصیب فرمائے. تو یہ بڑی برکت والی تاریخ ہے 10 محرم الحرام. تو اللہ کریم ہم سب کو اس رات کی اور برکت عطا فرمائے. یہ چلتا رہے گا، ذکر بھی چلتا رہے گا، کلام بھی چلتے رہیں گے، اور انشاءاللہ علم دین سیکھنے کے انداز کو لے کر سوالات اور اس کے جوابات بھی چلتے رہیں گے انشاءاللہ. چند سوالات سنتے ہیں، ان کے جوابات سنتے ہیں. انشاءاللہ مزید اللہ کی رحمت سے کرامت بھی سنیں گے، کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آج بھی خصوصی مدنی مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ. وہیں پہنچ کر سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ. خصوصی مدنی مذاکرہ ہوگا، اور خصوصی مدنی مذاکرے میں الحمدللہ امیل سنت بھی وقت مناسب پر جلوہ فرما ہوتے ہیں. اور اس کے لیے جو ملاقات ہے